سعادت کی بھی علامت ہوتی ہے، بدبختی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ ادریسیہ میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کی اتنی سعادت تیز ہو گئی اللہ کے کرم سے، اور طفیل حضرت محمد مصطفیٰ کے انتہائی کرم پہ خدا ہے، متوسلا بالنبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کوئی لفظ کہوں گا جو اللہ کی شکر کے بعد نبی کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو وہ آپ کہہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی سعادت ہے، توفیق ایک سعادت ہے۔ توفیق کا لفظ خدا نے ہر بار نہیں فرمایا قرآن میں، یہ بہت مہنگا لفظ ہے۔ قسمت سے کسی کو توفیق ہوتی ہے، ہاں سنتے سب میں قرآن میں لفظ ہے، بتاؤ کتنی بڑی توفیق ہے کہ سلسلے والوں نے مل کے ایک جیسے کہتے ہیں خوشی کے اظہار سے کہتا ہوں، کسی طریقت میں ایسا نہیں ہوا ہوگا، پوچھ لینا جا کے، علامت تمہارے خیر کی، تم پہ کرم کی خدا کی۔ اللہ اکبر، خدا یہ قبول کرے انشاءاللہ ہمارے آپ سے، جیسے توفیق دی ہے۔ اللہ کرے آقا کو ضرورت تو نہیں ان کو ہدیہ جو کر رہے ہیں، اس خوشی میں آقا جی بار بار ہم کو دیکھیں اور خوشی کا اظہار رکھیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں، میں بخش دوں ان کو، صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا یا ارحم الراحمین، الیک فقد اللہم حاجتی ما القبول منک برحمت یا رحم، اوسط ثواب هذه القراءات من الجميع من كتابك العزيز، من صلاة وتسليم من قرآن الكريم يا أرحم الراحمين إلى روح سيد الوجود، أين الوجود، أسر الوجود، خير الوجود، سر الوجود، إلهي يجل هدية مقبولة منا، اللهم إلى جنابه الرفيع، اللهم إلى جنابه العظيم، اللهم إلى جنابه الغني، اللهم إلى جنابه الغني، أجل هدية مقبولة منا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔
ہر چیز میں بولنا علم کی انتہا انسان بول نہیں سکتا۔ سورۃ یاسین پڑھی، اس میں آقا جی کی تعریف ہے اور قرآن کی تعریف ہے۔ پھر سورۃ مزمل پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ میں نبی کو بھی ایسا کہتا ہوں، نبی سے مراد ساری امت بھی ہوتی ہے، ساری امت ہے، تو آج تو کو 3 دفعہ دہرایا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کو لیا کریں، یہ مفہوم۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کلی طور سے اللہ کی طرف ہو جائیں تاکہ ہر رحمت آئے، ہر مصیبت چھوٹے، ہر تمنا پوری ہو جو ممکن ہے ناممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب المشرق والمغرب، مشرق مغرب مفہوم ایسا کہ ہر طرف، 4 طرف کسی طرف بھی ہو، لیکن وہی خدا ہر طرف موجود ہے، اس کا ہی تصرف ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اپنا کفیل وکیل اللہ کو بنائیں، تو نیت کرو بنا لیا انشاءاللہ۔ اور اس میں پہلی آیت جو گزری اس میں بتایا ہے قرآن پڑھنا بہت انسان کو فائدہ دیتا ہے، انتہا سے زیادہ، جو تصور سے باہر ہے، لیکن رات کا امتیاز سے بتایا ہے، رات کے جاگنے میں، قرآن پڑھنے میں، ہی اشد وطن، بہت زبردست دل میں قرآن اترتا ہے، اس کو کیا کریں۔ آقا جی کو کہا تو کوشش کریں قرآن کو رات میں زیادہ پڑھ جائے۔ اللہ خدا ہمارے آپ کے دل کھولے، یہ نعمتیں ہمارے تمہارے پاس سے نہ جائیں اور ہم کو ملتی رہے اور اضافہ ہوتا رہے۔ صدق اللہ مولانا صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیں جی، اس کی بھی ماننی چاہیے نا، مولوی سے تو دنیا ڈرتی ہے، لیکن ہم ڈرتے بھی ہیں نہیں بھی ڈرتے ہیں، ولیوں کتبوں سے ڈرتے بھی ہیں نہیں بھی ڈرتے ہیں، جتنے بھی ہوں دنیا، کہ آقا جی کی نسبت موجود ہے۔ اب سمجھے آپ؟ ہاں، شک کے ذریعے سے نہیں، شک کے ذریعے ہوتے خدا کی قسم میں کبھی ادھر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ان کی عظمت کو دیکھ کے اور مسئلے حل ہو کے دیکھے، جتنی کائنات وجود میں ہے جتنی ساری ہیں، میرے نزدیک ان کو مکھی اور مچھر سے بھی کم دیکھتا ہوں، ان کی طاقت میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر میرے آپ کے ساتھ طاقت ہے محمد ہے، اللہ، اسی پر میں کبھی کبھی پھوتی مارتا ہوں، کبھی چپ ہو جاتا ہوں۔ ہاں، بڑی زبردست طاقت ہے۔ سورج کو کھڑا کر دیا، چاند کو نیچے اتارا، درختوں کو بلایا، بادل کو جیسے چاہا برسا دیا، روک دیا، کوئی کر سکتا ہے قیامت تک؟ ایسے معاملے کیے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بھر زندگی ملے اور حج کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، سب قبول ہے، عبادت والا ہے، لیکن صحابی نہیں ہے۔ اللہ بس صحابی نہیں نصیب۔ ایک نے ساری عمر گناہ کیے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس مانتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو، اس کا سامنا ہو گیا نبی کی، ان کو دیکھ لیا، صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، ساری عمر کا گناہ گار، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، سامنا آقا جی کا ہو گیا۔ بالاتفاق صحابی وہی ہو سکتا ہے جس کو نظر مصطفیٰ نے دیکھا۔ اتنی عبادت، اتنی غیرت القدر، اتنے حج، ایک گناہ نہیں کیا لیکن صحابی نہ بن سکا۔ کتنی قیمت ہے نظر مصطفیٰ کی۔ بالاتفاق اجماع امت کہ صحابی وہی ہوتا ہے جو نظر مصطفیٰ نے اس کو دیکھا، اس نے دیکھا۔ اللہ ہماری تمہاری قسمت ایسی کرے کہ مرنے سے پہلے ان کا سامنا تقاضا کرم سے ہو جائے، ورنہ ہم لوگ رائے انشاءاللہ ہو جائے گا۔